دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے پیارا قرآن اور اچھی باتیں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کے لیے آج کے دن کو بابرکت اور با رونق بنائے۔ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ آج بڑی خواہش ہوتی ہے، بڑی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا عالی شان محل ہونا چاہیے، عالی شان گھر ہونا چاہیے، کارنر کا گھر ہونا چاہیے، ہوادار ہونا چاہیے، اچھے پلیس پر ہونا چاہیے۔ مگر جنت کا اگر آپ نے مقام اللہ نے کیسا آپ کے لیے تیار کیا ہے اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ انشاءاللہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک آپ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور اپنے ان لمحات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی نیت کے ساتھ، اسی تمنا کے ساتھ الحمدللہ ہم نے کاوش کی ہے کہ روزانہ ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہوتے ہیں جو ہمارے تجوید قرآن کو درست کروانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ تجوید قرآن بھی سکھاتے ہیں ہمیں، ترتیل کے ساتھ تلاوت کس طریقے سے کرنی چاہیے یہ بھی ہمیں سکھاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو ایک کہانی بھی سنائیں گے اور کہانی سے پھر انشاءاللہ کچھ سبق بھی لیں گے، ایک اچھی عادت اور ایک بری عادت کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ نیت یہ ہے کہ چونکہ ایک بڑے عرصے کے بعد ہمیں اپنے گھروں میں ایک لمبا ٹائم گزارنے کا موقع ملا ہے، بچوں کے ساتھ ٹائم ایکسپینڈ کرنے کا موقع ملا ہے، تو ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھے انداز کے ساتھ تربیت کریں۔ اسی نیت کے ساتھ ہم ایک بڑا ہی پیارا اور خوبصورت سا سیگمنٹ لے کر اس پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس پروگرام میں جو سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے ایک اچھی عادت۔ اس اچھی عادت کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ ایک روزانہ کا ٹاسک دیا جائے، ایک گول دیا جائے اور ہم سب مل کر اس پر عمل کریں، اور جو فیملیز اس پر عمل کر رہی ہیں وہ ہمیں اپنے بچوں کی تصاویر بنا کر بھیجیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس طریقے سے روزانہ ہماری اسکل کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر ایک اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ہماری عادت میں ایک خوبصورت سا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آنے والی زندگی میں ہمیں وہ اضافہ کام آتا رہے گا۔ بڑھیں گے قاری صاحب کی طرف۔ آج تختی نمبر 6 انشاءاللہ ہم اختتام کریں گے۔ تختی نمبر 6 یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، وہ تختی ہے کہ جس میں ہم قرآن پڑھنے کی مشق کیا کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آج کے سبق کو بڑے ہی دھیان سے، غور سے سیکھیں، تاکہ انشاءاللہ یہ سبق آپ کو قرآن پڑھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ بڑھیں گے قاری صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں قاری صاحب آپ کو۔ اللہ کریم آپ کو برکتیں نصیب فرمائے۔ قاری صاحب آمین۔ آج کا سبق تختی نمبر 6 کا اختتام کریں گے۔ جی انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ تختی نمبر 6 ہماری جاری و ساری ہے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ تختی نمبر 6 نکال لیجئے اور اس کی لائن نمبر ہے 5 قتیلہ سے۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے، اور جیسا کہ یوسف بھائی نے بتایا کہ ہماری اس تختی کا آج آخری دن ہے، ان معنوں میں کہ آپ نے بھی مشق کی، یہاں سے بھی پڑھانے کا سلسلہ ہوا، تو چونکہ ہمیں جلد از جلد اپنے اس مدنی قاعدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، ہر قاعدہ سمجھنا ہے، ہر تختی کو پڑھنا ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں رفتار سے چلنا ہوگا۔ اور رفتار کیا ہے، بلکہ الحمدللہ ایک ایک سبق کو 3 دن الحمدللہ ہم دے رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب ہم تو یوں کہا جائے کہ ایک ڈیمو دے رہے ہیں نا، مدنی چینل کے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اس پوری تختی کو اچھے انداز کے ساتھ سیکھیے۔ اگر اس تختی میں گرچہ سبق ہم نے نہیں سکھایا، آپ کو نہیں پڑھایا، لیکن آپ کو اگر کوئی کنفیوژن ہو رہی ہے پڑھنے میں، ادائیگی میں، کوئی سوال ذہن میں اٹھ رہا ہے، تو آپ ضرور ہم سے پوچھیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ قاری صاحب کے ذریعے
اس سوال کی تفشی آپ کی جائے. جی قاری صاحب. جی پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لائن نمبر 5 پہلا کلمہ قتیلا. آئیے ہجے کرتے ہیں. قاف پیش قو، قاف پیش قو، تا زیر تی. تا زیر تی، کیا ہو گیا؟ قتی. جی. لام زبر لا، لام زبر لا، کیا بنا؟ قتلا. ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں. سین پیش سو، سین پیش سو، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، کیا بن گیا؟ سوئی. ماشاء اللہ. لام زبر لا، لام زبر لا، کیا بن گیا؟ سوئلا. جی ہاں. اگلے کلمے کی جانب بڑھتے ہیں. قاف پیش قو، قاف پیش کو، را زیر ری. را زیر ری. دیکھیں اس را کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھا جائے گا. پوری. پوری. حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، کیا بن گیا؟ پوری ا. ماشاء اللہ. آگے بڑھتے ہیں. قاف زبر قا، قاف زبر قا، میم زبر ما، میم زبر ما، کیا بنا؟ قما. جی ہاں. را زیر ری، را زیر ری، قمری. قمری. اس را کو پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے؟ باریک. باریک. ماشاء اللہ، کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. آگے پڑھیں گے. کاف زیر کی، کاف زیر کی، با زبر با، با زبر با، کیا بنا؟ کیبا. جی ہاں. را پیش رو، را پیش ارو، کیبارو. کیبارو. آگے پڑھتے ہیں. ہا پیش حو، حا پیش حو، شین زیر شی، شین زیر شی، کیا بنا؟ حوشی. جی ہاں. را زبر را، را زبر را، کیا بنا؟ حوشرا. ماشاء اللہ. حشیرہ. حوشرا. آئیے اب اس لائن کو ہم رواں سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. پڑھ لیجئے. قتیلا. قتلا. آگے بتائیے. غیاث رضا کیا ہے؟ سئلا. ماشاء اللہ. مدنی رضا آپ بتائیے. قرئ. جی ہاں ماشاء اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے حروف کی ادائیگی جو ہے یہ کتنا اہم، مطلب کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ جیسے قاف کو پر پڑھنا ہے، را کو باریک پڑھنا ہے، حمزہ کو واضح ادا کرنا ہے. جب ان تمام مخارج کا یوسف بھائی خیال رکھتے ہیں تو ایک خوبصورت کلمہ یا آیت کی تلاوت بنتی ہے. جی ماشاءاللہ. ایک چیز اور میں قاری صاحب نوٹ کر رہا ہوں کہ جو مدنی قاعدہ ہے اس میں ایک اسپیشلٹی یہ ہے، خصوصیات یہ ہے کہ اس میں الگ الگ کلر کا بھی استعمال کیا گیا ہے. جی ہاں صحیح فرمایا. جو حروف مستعلیہ ہے اس کو الگ رنگ دیا گیا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے، ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. جی مدنی قاعدہ ایک ہے رنگین، جیسے مدنی چینل کی اس اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ رنگین قاعدہ تو یوں سمجھے کہ ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں، کیونکہ اس کے اندر حروف مستعلیہ کو بھی شو کیا جا رہا ہے، گنہ بھی اس کے اندر شو کیے جائیں گے. جب ہم تختی نمبر 12 پڑھیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ گنے بھی شو ہو رہے ہیں. آئیے آگے مدنی بڑھتے چینل کے ہیں. جو ناظرین چاہیں گے اس قاعدے کو حاصل کرنا تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس قاعدے کو فری آف کاسٹ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس رنگین پرنٹر ہے تو آپ اس کو رنگین پرنٹ بھی کروا سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے اسے ہدیتاً طلب بھی کیا جا سکتا ہے.
تو اسے ضرور حاصل کیجئے، اپنے گھر میں رکھیے، اپنے بچوں کو دیجئے، خود اپنی اسٹڈی میں لائیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس میں یہ ہے نا کہ اپلیکیشن بھی ہے ایک مدنی قاعدے کی۔ جی ماشاءاللہ۔ جی آئیے اس کو اختتام پذیر کرتے ہیں سبق کو۔ قمری قمری کبر کبر حشر۔ حشر۔ الحمدللہ آج ہم اپنے سبق کی تختی نمبر 6 کو ہم نے اختتام کیا۔ اللہ تعالی ماشاءاللہ۔ ہمیں درست طریقے سے اس تختی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین آمین۔ چلیں آپ نے وہاں موجود دونوں پیارے پیارے سے بچوں سے سبق سنا ہے، ہم مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کچھ سبق سن لیتے ہیں، کچھ کورس دے دیجئے۔ محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے۔ مدنی چینل کا ہر سلسلہ ہی مدینہ مدینہ ہے، جو بھی دیکھیں بہت سارا سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ سلسلے سے بچوں کی اصلاح ہوتی ہے، ہماری اصلاح ہوتی ہے، ہمیں قرآن پاک سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ پاک مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے۔ آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کے کال کرنے کا، اپریشیٹ کرنے کا۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیں، سیکھتے رہیں اور ہمیں اسی طریقے سے اپنے تاثرات بھیجتے رہیں۔ جی میرا نام محمد عامر اتاری ہے، میں آج آپ کو تلاوت سناؤں گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ چلیں، عامر بھائی نے ہمیں تلاوت سنائی ہے، قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ انہوں نے اچھی کوشش کی، لیکن دیکھیے ادائیگی کا خاص خیال رکھیے۔ جب آپ پڑھیں گے قل هو اللہ آگے ہا ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے۔ عموماً یوسف بھائی ایسا ہوتا ہے کہ ہا جی اور حمزہ میں فرق نہیں رہ پاتا اور پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، هو اللہ حمزہ ہا کی جگہ حمزہ نکل رہی ہوتی ہے، تو یہاں بھی خصوص توجہ کریں۔ هو اللہ احد، اسی طرح اللہ الصمد۔ قاری صاحب اس کا کوئی آسان فارمولا بھی ہمیں دے دینا کہ جس سے ہمیں یہ فرق جو ہے وہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے، دیکھیے یوسف بھائی، ہا اور ہا کا۔ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انداز آپ کو مدنی چینل پر مدنی چینل کے ناظرین کو ہم دے رہے ہیں، یہ بہت ہی احتیاطی انداز ہے۔ مثال کے طور پر آج ہی کا سبق دیکھ لیں، آگے ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے تھے قاف پیش کو تاظر تی لام زبر لا قتیلا، لیکن ہم نے اس انداز سے کیوں پڑھایا قاف پیش کو؟ اس لیے کہ حروف کی صحت برقرار رہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ جب بھی پڑھیں تو اطمینان اور آرام سے پڑھیں، حروف کو سمجھ کر پڑھیں۔ جب آپ حروف کو سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی ادائیگی بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ یاد رکھیے یہ اردو زبان نہیں ہے جو آپ فر روانی سے بول جائیں، یہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کا ہر حرف اپنا ایک مخرج رکھتا ہے، صفات رکھتا ہے، کہیں گنہ ہوتا ہے، کہیں قلقلہ ہوتا ہے، کہیں مد ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھ کر اطمینان سے پڑھنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم صحیح معنوں میں قرآن کریم کو پڑھ پائیں گے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب آپ نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی ہے۔ میں بات سے بات چونکہ نکلی ہے تو ایک اور چیز واضح کروں کہ یاد رکھیے گا کہ عربی زبان جو ہے نا وہ دنیا کی سب سے زیادہ حساس لینگویج ہے، سب سے زیادہ سینسیٹیو لینگویج ہے۔ تھوڑا سا اگر ہم نے پروناؤنسیشن کا فرق کیا، مخرج کا فرق کیا، تو اب ہو سکتا ہے کہ ٹرانسلیشن اس کی جو میننگ ہے وہ یہاں سے وہاں ہو جائے۔ کرنا کچھ اور تھا، تعریف بیان کرنی تھی، لیکن اس کی جگہ پر کچھ اور ہمارے منہ سے الگ غلط چیزیں نہ نکل جائیں۔ تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھیے اور اس کی مشق ہمیں سکھائے گی کہ اس لفظ کو کس انداز کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اچھے انداز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا نصیب فرمائے۔ ساتھ رہیں گے، سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہتری آتی چلی جائے گی۔ مزید کال دیں گے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جو ہے قرآن مجید میں لفظ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اسے کئی لوگ وَلِلْمُؤْمِنِينَ پڑھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ جی قاری صاحب سے سوال کا جواب لیں گے۔ جی قاری صاحب۔ دیکھیے آپ نے جو بتایا نا یہ تو الٹ ہو گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور اس کو وَلِلْمُؤْمِنِينَ پڑھتے، جبکہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ درست ہے، کیونکہ حمزہ میں حمزہ ساکنہ میں جھٹکا ہوگا، اور یاد رکھیے پیش میں ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ نہیں ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ ہی درست ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز کے ساتھ قاری صاحب نے مختصر سا جواب دیا ہے۔ تو بھائی اگر ہماری غلطی ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوں جس کو ہم صحیح سمجھ رہے ہوں لیکن وہ غلط ہوں،
تو اگر ایسا کچھ ہے تو انشاءاللہ اس کی بھی درستگی کر لیں گے, تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. مزید کال دیں گے. سید زاہد الطاری کر رہا ہوں حافظ آباد سے. میرا یہ سوال ہے کہ میم نون زیر من نون زبرنا, یعنی یہ جو نون مشدد ہے, جب یہ ایک نون کو پڑھا جائے گا میم نون زیر من, تو میں نے دیکھا کہ مدنی چینل پہ قاری صاحب جو ہے نا وہ غنہ کرتے. میں اس کے بارے میں آپ نے اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک نون پڑھا جائے تو پھر بھی ادھر غنہ ہوگا. جی قاری صاحب. جی بڑا ہی پیارا سوال کیا ہے. دیکھیے نون مشدد جب بھی وقف میں پڑھی جائے گی تو تشدید باقی رہتی ہے. جیسے آپ پڑھتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, یہاں کیا کرتے ہیں قلقلہ مشدد. کیوں ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ تشدید تھی اور تشدید وقف میں باقی رہتی ہے. اسی طرح نون مشدد بھی وقف میں اور ہجے میں جب پڑھا جائے گا تو اسی طرح تشدید کو برقرار رکھ کر پڑھا جائے گا. جیسے سورۃ الرحمن میں آپ ایک کلمہ پڑھتے ہیں جان, اس کے آخر میں نون آتی ہے نا, تو آپ دیکھیے اس نون پر آپ غنہ کرتے ہیں, یعنی تشدید کو باقی رکھتے ہیں. تو ہجے کریں گے تب بھی تشدید باقی رہے گی اور وقف کریں گے تب بھی تشدید باقی رہے گی. غنہ ادا کرنا ضروری ہے. صحیح, ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا قاری صاحب نے بھی. اور جو سوال کر رہے ہیں نا, آئی اپریشیٹ یو, ماشاءاللہ آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی آپ کو سکھاتی چلی جائے گی. آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات قرآن کے بارے میں ہمارے اس پروگرام میں آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ قاری صاحب سے اس کے آنسرز لیتے رہیں. اور آپ کا کال کرنا بہت بہت مرحبا. اللہ کریم آپ کو برکت نصیب فرمائے. مزید کال دیں گے. میرا نام محمد اقبال حسن ہے. آج میں آپ کو وطاریہ کا مجموع سناؤں گا. خ صاد ضاد طا ظ غین قاف. چلے ماشاءاللہ آپ نے کہا مجموعہ اور سنا دیا آپ نے حروف مصالیہ. اللہ آپ کو بھی برکت دے. جی مجھے آپ کا سلسلہ پیارا قرآن اور اچھی باتیں بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ اپریشیٹ کرنے کا, کال کرنے کا. اللہ آپ کو بھی برکت دے. جی کوئی غلطی ہو تو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اللہ کریم آپ کو برکت دے. اور آپ کا جو یہ جذبہ ہے نا, مجھے بڑا پسند آیا کہ آپ نے خود آگے بڑھ کر فرمایا کہ کوئی غلطی ہو تو میری رہنمائی فرمائیں. یہ اگر ہمارے اندر یہ بات یہ قائم ہو جائے اور ہم اس کے عادی ہو جائیں کہ بھائی اگر میری کسی چیز میں بھی کوئی غلطی ہے تو میری اصلاح کر دی جائے, تو انشاءاللہ عز و جل میں اپنی اس غلطی کو دور کر دوں گا. تو یہ ایک بہت اچھا انداز ہے. اللہ آپ کو برکت دے. بڑھیں گے قاری صاحب کی طرف. قاری صاحب بتائیے, اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کو درست فرما دیجئے. نہیں ماشاءاللہ ان کا جذبہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ انہوں نے اونچے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی. اور دیکھیں آہستہ آہستہ ہی مخارج سیٹ ہوتے ہیں. کوئی یہ کہے کہ میں ایک دن میں سب کچھ سیٹ کر لوں تو یہ نہیں ہوگا. اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. کوشش کرتے 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 انشاءاللہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. کیا بات ہے, کوشش کامل کر دیتی ہے. ایک اور مزید کال لیں گے اور پھر انشاءاللہ قاری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. محمد ارسلان اطاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. پیارا قرآن سلسلے میں سبق سنانا چاہتا ہوں. نون زبرنا, زا زبرزا, نازا, لام زبلہ, نازالہ. ماشاءاللہ ارسلان بھائی نے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے کال کی. اللہ آپ کو بھی برکت دے. اور سبق جو سنایا ماشاءاللہ وہ بھی اچھا سنایا. قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ ارسلان بھائی نے بہت اچھے انداز سے پڑھا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ اطمینان سے پڑھیں, نون زبرنا, زا زبرزا, ماشاءاللہ اسی طرح آپ نے سنایا. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اچھا ہوتا چلا جائے گا. قاری صاحب آج تلاوت قرآن میں انشاءاللہ ہم سورہ رحمان کی آگے کی آیتوں کی تلاوت کریں گے. جی سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 17 انشاءاللہ یہاں سے ہم اپنا آغاز کریں گے اور 4 سے 5 آیات انشاءاللہ ہم تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اپنے قرآن پاک کھول لیجئے اور سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 17 اس پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ لیجئے. یاد رکھیے قرآن کریم باوضو ہی چھو سکتے ہیں, صحیح ہے. تو آپ جب قرآن مجید کو باوضو چھوتے ہیں تو چھونا بھی ثواب ہے,
देखना भी सवाब है और पढ़ना तो माशाल्लाह है ही सवाब। तो शहादत की उंगली रखते हुए आइए पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। याद रखिए इस आयत करीमा में जितने भी रा हैं इन रा को पुर पढ़ेंगे। रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मग़रिबैन। सारे जितने भी रा इसमें आए हैं इस आयत करीमा में सिवाय मशरिकैन की रा के नीचे ज़ेर इसको बारीक पढ़ेंगे। आगे फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान इस आयत करीमा में मद का बिलखुसूस ख्याल रखेंगे और तुकज़्ज़िबान वक़्फ़ में मद्दे आरिज़ की वजह से इसको खींच कर पढ़ेंगे और नून का इजहार भी होगा। अगली आयत करीमा मरजल बहरैनि यल्तक़ियान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान। जी हाँ माशाल्लाह इसी अंदाज से मरजल बहरैनि यल्तक़ियान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। इस आयत करीमा बरज़ख़ुल्ला खा को पुर पढ़ेंगे, यबग़ियान खींच कर पढ़ेंगे और गैन हुरूफ़ मुस्तालिया में से है लिहाजा इसे पुर अदा किया जाएगा। आइए एक बार फिर इस आयत करीमा को पढ़ लेते हैं। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। माशाल्लाह मोहम्मद गयास रज़ा आप रब्बुल मशरिक़ैन पहली आयत करीमा जो हमने पढ़ी है वो आप पढ़कर सुनाइए। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन।
ماشاء اللہ. مدنی رضا اگلی آیت کریمہ فَبِأَيِّ آلَاءِ، اس آیت کریمہ کو سنائیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ماشاء اللہ عز واہ و واہ جل. واہ واہ، سبحان اللہ. اس کا اختتام پر پڑھیں گے صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. قاری صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. اسی دوران ہمارے مبلغ دعوت اسلامی بھی منچ پر تشریف لے آئے ہیں. آپ کو خوش آمدید مرحبا کہتے ہیں ادنان بھائی. اللہ کریم آپ کو بھی برکت نصیب فرمائے. قاری صاحب کچھ کالز ہم انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. کچھ سبق مدنی چینل کے ناظرین نے تلاوت قرآن کے بھی سنائے ہیں، تو وہ بھی ہم شامل کر لیں. میرا نام فاطمہ الزہرا ہے، میں حیدرآباد میں ہی رہتی ہوں. آپ کو مدنی قاعدے کا سبق سناؤں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قتل، سئل، قرئ، قمر، قبر، حشر. ارے واہ بھائی واہ، آپ نے حیدرآباد زمزم نگر سے کال کی اور ماشاءاللہ اتنا جلدی جلدی سبق سنایا. قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی فاطمہ الزہرا اس مدنی منی نے بچی نے بہت اچھے انداز سے اور خود اعتمادی کے ساتھ سبق سنایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ مزید برکت عطا فرمائے. ایک اور کال لیں گے پھر انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. میں یہ قاری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ درود پاک میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو صحیح لفظ اللہم صلی ہے یا اللہم صلی علی؟ جزاک اللہ خیرا. دیکھیے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ تو نہیں ہے، درود پاک ہے. لیکن قرآن کریم کے حوالے سے جیسے کہ ارشاد ہوا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن کو عرب کے لب و لہجے پر پڑھو. تو درود پاک چونکہ یہ بھی عربی میں ہے، کوشش کریں کہ اس کو بھی اسی انداز سے پڑھیں. لیکن اس میں وہ سلسلہ، وہ قواعد وغیرہ کا مطلب ہے کہ سلسلہ نہیں ہوگا جو قرآن پاک میں ہے. اگر کوئی پڑھتا ہے اللہم صلی علی تو اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ غلط پڑھا جا رہا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طرح پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اب جیسے پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، اس انداز سے جیسے پڑھتے ہیں تو بہتر ہوا کہ درود پاک کو ایک تو محبت کے ساتھ پڑھنا ہے. صحیح ہے نا؟ ماشاءاللہ. اللہ کریم ہمیں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. جی جی قاری صاحب کچھ فرما رہے تھے آپ؟ معذرت آپ کی جی بات اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے. جتنا اچھے انداز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اور زیادہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ ہمیں برکت نصیب فرمائے اور درود پاک پڑھنے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے. قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے. بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک کہانی. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین، آج کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی دلچسپ ہے. اسے غور سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. کہانی کچھ یوں ہے کہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک تاجر ملک جا کر وہاں سے چیزیں خریدتا اور دوسرے ملکوں میں جا کر ان چیزوں کو فروخت کیا کرتا تھا. ان دنوں تجارت کا انداز یہ تھا کہ جب بھی کسی ملک میں تجارت کے لیے جاتے تو سب سے پہلے وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کرنی پڑتی اور اپنا سارا تجارت کا سامان بادشاہ کے سامنے پیش کرنا پڑتا اور اس کے بارے میں بتانا پڑتا کہ یہ میں نے کہاں سے خریدا ہے اور کتنے کا ہے اور کیا ہے. یہ ساری ڈیٹیل وہ بادشاہ کے سامنے شیئر کرنی ہوتی تھی. ایک تاجر تجارت کی غرض سے ایک ملک پہنچا اور وہاں پہنچ کر بادشاہ سے ملاقات کی اور جا کر بادشاہ کو اپنی چیزیں دکھانے لگا کہ بادشاہ سلامت، یہ گھڑی میں نے فلاں ملک سے خریدی ہے اور اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ بغیر سیل سے چلتی ہے. قالین دکھایا، بادشاہ اس کو میں نے فلاں ملک سے خریدا ہے، اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ خالص ریشم سے بنایا ہوا ہے،
یہ پین میں نے فلاں ملک سے خریدا ہے جو کہ بڑا مہنگا ترین ہے. بادشاہ اس کی باتیں مسکرا کر سن رہا تھا اور خوب داد دے رہا تھا کہ واہ 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 بھائی واہ، بہت عمدہ، بہت اعلیٰ، بہت عرفہ. لیکن جب اس کی ساری باتیں ختم ہو گئی تو اب بادشاہ نے اس تاجر سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم اتنے ملکوں گھومتے ہو، کہیں تمہیں ہماری شایان شان چیز نظر نہیں آئی جو ہمیں متاثر بھی کرے؟ تاجر نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، یوں تو آپ کی شایان شان بہت ساری چیزیں تھی، لیکن ایک چیز مجھے بڑی پسند آئی، آؤٹ کلاس تھی وہ، لیکن چونکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت لگتا اس لیے میں اسے حاصل نہیں کر سکا. بادشاہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کیا چیز تھی؟ وہ تاجر بولا کہ بادشاہ سلامت وہ ایک موتی ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اگر بانٹا جائے تو وہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. اس موتی کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس کو کوئی چرا بھی نہیں سکتا، اور اس موتی سے بہت سارے زیور بھی بنا کر پہنے سکتے ہیں. بادشاہ نے جب تاجر کی باتیں سنی تو وہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی بھی صورت مجھے یہ موتی حاصل کرنے. جب وہ تاجر وہاں سے رخصت ہوا تو بادشاہ نے اپنے ایک وزیر خاص کو بلایا اور اسے ہدایت دی کہ مجھے ایسا موتی چاہیے جو دوسروں کو بانٹنے سے بڑھے اور اس موتی کو کوئی چرا بھی نہ سکے اور اس موتی سے زیور وغیرہ بھی بنائے جا سکے. بادشاہ کے حکم پر وہ وزیر سفر کے لیے نکل پڑا اور ملکوں گھومنے لگا. کافی ٹائم تک وہ گھومتا رہا اور اس کی تلاش کرتا رہا، لوگوں سے جا کر پوچھتا کہ کوئی ایسا موتی ہے کہ جو بانٹنے سے بڑھتا ہے، تو لوگ اس کی باتیں سن کر اسے پاگل کہتے، اس پر ہنستے. کرتے کرتے کافی عرصہ گزر گیا اور وہ وزیر مایوس سا ہو گیا. اسی دوران اس کی ملاقات ایک عالم دین سے ہوئی. عالم دین سے جب ملاقات ہوئی تو عالم دین نے اس سے پوچھا کہ بھائی خیریت تو ہے، کافی تھکے سے لگتے ہو اور مسافر بھی لگتے ہو اور پریشان بھی لگتے ہو، ماجرا کیا ہے؟ تو اب اس نے سارا ماجرا اپنا کہہ سنایا. اب وہ جو عالم دین تھے وہ مسکرائے اور کہا کہ تھوڑا سا اگر عقل سے کام لیتے تو جس موتی کی تم تلاش میں مہینوں مارے پھرتے رہے وہ تمہیں آسانی کے ساتھ مل سکتا تھا. وزیر تھوڑا سا چونک گیا اور کہا کہ وہ کیسے؟ تو اس عالم صاحب نے کہا دراصل تم جس موتی کی تلاش میں ہو وہ علم کا موتی ہے، مگر تم اس کو ظاہری شکل میں تلاش کر رہے تھے. علم ایک ایسی شے ہے کہ جسے ہزاروں نام دیے جا سکتے ہیں. کوئی اسے پھلدار درخت کہتا ہے تو کوئی سورج سے تشبیہ دیتا ہے، کوئی اسے سمندر بھی کہتا ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے کوئی چرا نہیں سکتا. وزیر نے کہا لیکن یہ زیور بنانے والی بات اور چرانے والی بات. تو اب ان عالم صاحب نے مسکرا کر کہا کہ علم کی بہت سی صفات ہیں، تم اسے موتی کی صورت میں کیوں تلاش کرتے ہو؟ یاد رکھو ہر شے کی تاثیر کا تعلق اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کی اندرونی خوبیوں سے ہوتا ہے. اسی طرح علم بھی ایک نایاب موتی ہے کہ جس سے یہ حاصل ہو جائے وہ اسے ایسا ہی سج جاتا ہے جیسے انسان زیور پہن کر سج جاتا ہے، اور اسے کوئی چرا بھی نہیں سکتا. اور اگر اسے بانٹا جائے تو یہ گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے. وزیر نے عالم صاحب کی جب بات سنی تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ چلیں جناب مجھے یہ موتی حاصل کرنے کا کم از کم فارمولا مل گیا. اب جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچے اور بادشاہ کو اس ساری باتوں سے آگاہ کیا تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب، اب میں بھی علم کے موتی حاصل کروں گا. مدنی چینل کے ناظرین، کہنے کا تو یہ ایک کہانی ہے مگر اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. علم ایک ایسا موتی ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان خوبصورت ہو جاتا ہے. علم ایک ایسا زیور ہے کہ جس کو پہننے کے بعد انسان میں اسپیشلٹی آ جاتی ہے. علم ایک ایسا موتی ہے کہ اس کے کوئی چرا نہیں سکتا. کیوں نہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی علم دین حاصل کریں. آئیں مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنا وقت فضولیات میں گزارنے کے بجائے کچھ سیکھنے میں، علم حاصل کرنے میں اپنا وقت بسر کریں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں کئی مواقع فراہم کرتی ہے
خود مدنی چینل کے ذریعے ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہی رہتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مدنی چینل کے ساتھ گزاریے. دعوت اسلامی کے مختلف جو ایپلیکیشنز بنی ہوئی ہیں ان کے ذریعے بہت ساری چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں. مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے آپ سیکھیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت سارا علم دین حاصل ہو جائے گا. اللہ کریم ہمیں علم دین سیکھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. عدنان بھائی کیسی لگی آج کی کہانی آپ کو؟ ماشاءاللہ بہت زبردست، سبق آموز اور علم کی اہمیت پر مبنی، ماشاءاللہ زبردست. واقعی علم جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک کال بھی ہے تو اس کال کو بھی شامل کرتے ہیں. جی میں اکبر ملک عرض کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جب سے ہم یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو گھروں میں ہیں اور اپنا مدنی چینل بڑے زور سے میں الحمدللہ دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں اور کچھ سیکھ بھی رہا ہوں. تو ابھی ماشاءاللہ پیارا قرآن کا اپنا جو ہے پروگرام آ رہا ہے میرے سامنے. تو میری ایک گزارش ہے آپ سے کہ جیسے ماشاءاللہ ترتیل کے ساتھ قاری صاحب اپنا یہ پڑھا رہے ہیں بچوں کو، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ترجمہ بھی ساتھ دے دیا جائے تو میرا خیال ہے اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا یہ پروگرام. واہ جی ماشاءاللہ آپ کی سجیشن بہت اچھی ہے. سب سے پہلے تو اپریشیشن کرنے کا، کال کرنے کا بہت شکریہ. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی اس سجیشن کو مجلس کے سامنے رکھا جائے اور اگر مجلس نے فیصلہ کیا تو انشاءاللہ عز و جل ہم ترجمہ قرآن کو بھی شامل کر لیں گے. ویسے ترجمہ قرآن حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی نے اپلیکیشنز بھی بنائی ہیں، آپ اس کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کریں تو انشاءاللہ قرآن کی تلاوت بھی آپ سن سکیں گے، ترجمہ قرآن بھی ہمارے بہت ہی پیارے رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری صلی اللہ الباری کی آواز میں، میٹھی آواز میں آپ سن سکیں گے. اللہ ہمیں قرآن کو صحیح انداز کے ساتھ سن کر اس پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور سیگمنٹ کا نام ہے بیٹا بری بات. ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف بھائی ایک واقعہ جو ہے جو بڑا مشہور معروف ہے، امیر اہل سنت نے بھی اپنی کتاب فیضان سنت میں اس کو ذکر فرمایا ہے، اس کے ذریعے ہم اس عادت کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں گے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. ایک شخص تھا، وہ ڈرائیور تھا، گاڑی چلایا کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ سفر کے دوران کہیں جا رہا تھا لانگ ڈرائیو پر، تو ٹرک ڈرائیور تھا یہ. اس نے ایک جگہ ہوٹل پر بریک لگائی، کھانا کھانے کے لیے رکا، اور عام طور پر جب گاڑیاں روکتے ہیں یہ لوگ تو ٹائر وغیرہ جو ہے نا وہ چیک کرتے ہیں، اس کی ہوا اور اس طرح کر کے. اس نے گاڑی کو اوکے دیکھا اور جا کے وہاں بیٹھ گیا چارپائی پر ہوٹل پر. اس کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، اس نے کھانا شروع کیا. اس نے جیسے ہی کھانا کھا کے یہ فارغ ہوا اسی وقت گرا، تڑپ تڑپ کے اس نے جان دے دی. ڈرائیور فوت، اللہ اکبر، ڈرائیور مر گیا. اب لوگوں کے اندر ایک تشویش. جی کھانا کھا کر جان دے دی؟ جی کھانا کھا کے اس نے جان دے دی، فوت ہو گیا. اچھا، اور انداز بڑا مطلب جو ہے وہ عبرت والا، اس طرح وہ فوت ہوا. اب لوگوں کو تشویش ہوئی، جو اور لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا، اس نے کھانا کھایا اور فوت ہو گیا، مر گیا. شاید کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے، اس ہوٹل کا کھانا صحیح نہیں ہے. اس طرح کی جب بات چیت شروع ہوئی، دیکھا تو اب وہ کھانے کو چیک کیا گیا، کھانے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو دیگر لوگ بھی کھا رہے تھے اور وہ سب ٹھیک ٹھاک تھے، کوئی مطلب وہ بیماری والی یا اس طرح کی کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی. بعد میں پھر اب مزید تحقیق کی گئی، مسئلہ کیا ہے، بات کیا ہے، یہ شخص کیسے انتقال کر گیا. کھانا کھایا ہے، کوئی ایسی غیر معمولی بات، کسی جانور کے کاٹنے کی، کسی کیڑے کے کاٹنے کی، سانپ وغیرہ کے ڈسنے کی کوئی ایسی بات نہیں، قریب کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے. تو یہ وجہ کیا ہے؟ جب تحقیق کی گئی پتہ چلا کہ اس شخص نے، یہ جو ڈرائیور تھا، اس نے جو ٹرک کے ٹائروں پر ہاتھ مارا تھا ہوا چیک کرنے کے لیے، تو ٹائروں کے نیچے ایک زہریلا سانپ آ کر کچلا جا چکا تھا، مر گیا تھا وہ. اب اس کا جو زہر تھا وہ ٹائر کے ساتھ لگ چکا تھا، پہیے کے ساتھ جو ہے وہ چونکہ کچلا جا چکا تھا تو اب زہر بھی اس کے اندر لگا ہوا تھا. اس نے جب ہاتھ مارا تو وہ زہر اس کے ہاتھوں میں بھی لگ گیا. اور اس نے کیا کیا؟ بغیر ہاتھ دھوئے اس نے کھانا کھایا. وہ جو ہاتھوں کو زہر لگا ہوا تھا سانپ کا، وہ کھانے کے ذریعے اس کے پیٹ میں گیا اور یہ شخص اس زہر کے پیٹ میں چلے جانے کی وجہ سے انتقال کر گیا. اللہ اللہ اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ
ہمارے لیے اس کے اندر کتنا ایک ڈر جانے والا جو ہے وہ سامان ہے کہ ذرا سی غفلت انسان کو دنیا سے جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھونے پر مجبور کر سکتی ہے، ذرا سی غفلت. اور یہ غفلت ہی تھی کہ اگر وہ شخص سنت پر عمل کرتا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو پیارا طریقہ ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانے کا وضو کرنا، اگر اس سنت پر عمل کرتا تو یہ شخص جو ہے اس طرح سے اس حادثے کا شکار نہ ہوتا. تو بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا بیٹا یہ بری بات ہے، اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب بھی کھانے کا وقت ہو، کھانے کا وقت ہو یا کوئی بھی چیز کھانے کے علاوہ کوئی چیز ہم کھا رہے ہوں، فروٹس ہیں، دیگر چیز ہے کوئی، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا چاہیے اور اچھی طرح دھونا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے، کھیل رہے تھے کھلونوں وغیرہ سے بچے، جراثیم لگ جاتے ہیں، تو اب وہ کیا کیا، تھوڑا سا یوں گیلے ہاتھ کیے اور آ کے پھر کھانا شروع کر دیا. یہ تو اور زیادہ خطرناک ہو گیا کہ وہ جو جراثیم تھے اور دیگر چیزیں، پہلے صرف مٹی تھی اب وہ کیچڑ بن گیا ہے ساتھ پانی لگنے کے. تو یوں ہمیں اور زیادہ تر و تازہ ہو گیا. جی، ہمیں کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھونے چاہیے کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس میں ہمارا دنیا کا فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ اچھا بھی حضرات ہے. مجھے بتائیں کہ کیا کھانا کھانے سے پہلے ہم صابن وغیرہ سے ہاتھ دھو سکتے ہیں؟ جی بالکل، صابن وغیرہ سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صابن سے دھوئیں، بلکہ فی الوقت جو کیفیت ہے اس کے اندر تو بار بار ہاتھ دھونے کا کہا جا رہا ہے احتیاطی تدابیر کے اندر، تو اس کو ہم کہ کیا ہی اچھا ہو. بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی کھانے کی چیز کوئی سامنے آئی تو فوراً اس کو کھانا شروع کر دیا. تو ان دنوں میں ویسے بھی ہمیں اپنی عادت بنا لینی چاہیے اور اس بات کا اپنے آپ سے عہد کر لینا چاہیے، وعدہ کر لینا چاہیے کہ میں بغیر ہاتھ دھوئے کبھی بھی کوئی چیز نہیں کھاؤں گا. ہم نے پچھلے دنوں ہمارے اس پروگرام میں ایک ٹاسک بھی دیا تھا، اور ٹاسک یہ تھا کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے اچھی طریقے سے ہاتھ دھوئیں گے. اور ماشاءاللہ کئی سارے مدنی چینل کے ناظرین نے ہمیں اپنی تصاویر کے ذریعے یہ بتایا بھی کہ ہم آپ کے اس ٹاسک پر عمل کر رہے ہیں. سنت کی نیت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. اور سنت میں حکمت ہے. آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ انداز ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، اور پھر جو ہماری تربیت ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھویا جائے اسے کسی چیز سے پہنچا نہ جائے، تاکہ اگر کپڑے پہ کوئی جرمز لگا ہوا ہے، تو ٹاول پر کوئی جرمز وغیرہ لگا ہوا ہے تو وہ پھر دوبارہ ہمارے ہاتھوں پر نہ چپک جائے. تو یہ سنتیں ہمیں دنیا میں بھی برکتیں دے رہی ہیں، انشاءاللہ کل بروز قیامت بھی ہمیں برکتیں عطا فرمائے گی. اللہ ہمیں سنت کے مطابق کھانے کھانے کی عادت عطا فرمائے، کھانے کے علاوہ سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہوتی چلی جائے گی. بہت بہت شکریہ عدنان بھائی، جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کو برکت سلامتی عطا فرمائے. ہم بڑھیں گے ہمارے آخری سیگمنٹ کی طرف، اور آخری سیگمنٹ کا نام ہے ایک اچھی عادت. جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اس سیگمنٹ کے ذریعے روزانہ آپ کو ایک ٹاسک دیا کرتے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہماری خاندان کے اندر، ہماری فیملی کے اندر، ہماری عادتوں کے اندر ایک نئے اسکل کا اضافہ ہو جائے، اور بالخصوص ہم 24 گھنٹے اس پر عمل کریں، اور جو اس پر عمل کریں وہ اپنی تصاویر، بچوں کی تصاویر بنا کر ہمیں شیئر کریں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی ان تصاویر کو مدنی چینل کو ناظرین کو بھی دکھایا جائے. کل جو ہم نے ٹاسک دیا تھا وہ ٹاسک تھا ہمیشہ سچ بولیں. کئی سارے ناظرین نے ہمارے اس ٹاسک کو لیا اور ماشاءاللہ اپنی تصاویر بنا کر ہمیں بھیجی ہیں. سب سے پہلے آئیے انہیں آن ایئر کرتے ہیں. جی دکھائیے جناب. ماشاءاللہ، میں سچ بولتی ہوں، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. ماشاءاللہ، میں سچ بولتا ہوں. محمد صوبان اتاری، ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے آپ کو. بالکل ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اللہ ہمیں برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تصاویر بھیجی. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. ماشاءاللہ، کیا بات ہے جناب. جی سچ بولو جنت کماؤ. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. امیر اہل سنت کے لیے بڑی پیاری پیاری دعائیں تحریر کی ہیں. اللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، عمر خضری عطا فرمائے. اللہ امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے. اللہ کریم
ہمارے مرشد کریم کی برکتوں سے ہمیں فیضیاب ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاسک ہے وہ ٹاسک ہے نماز کی عادت بنائیں۔ جی، نماز بڑی بابرکت چیز ہے، نماز ایک بہت عظیم عبادت ہے، نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے، نماز مومن کے لیے بہترین عمل ہے، نماز نور ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ نماز اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ سبحان اللہ، نمازی بروز قیامت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نماز سے گناہ جڑتے ہیں، نماز گناہوں کے میل کچیل کو دھو دیتی ہے۔ ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ نماز کے فوائد تحریر کیے ہیں، تو آئیں کچھ مصرے انشاءاللہ ہم شامل کرتے ہیں۔ نماز کی عادت بنانے میں ہمیں انشاءاللہ اور زیادہ لطف آئے گا۔ دیدار حق دلائے گی اے بھائی یو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائی یو نماز، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بھائی یو نماز، عزت کے ساتھ نوری لباس اچھے زیورات سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بھائی یو نماز، جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے سلائے گی اے بھائی یو نماز، کوثر کے سلسبیل کے شربت پلائے گی، میوے تمہیں کھلائے گی اے بھائی یو نماز، پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائی یو نماز، فاقے سے مفلسی سے جہنم کی آگ سے سب سے تمہیں بچائے گی اے بھائی یو نماز، پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت محشر میں کام آئے گی اے بھائی یو نماز۔ تو ہمیں نماز کی عادت بنانی ہے۔ نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، پابندی کے ساتھ وقت پر نماز ادا کریں گے۔ آپ اگر ہمارے اس ٹاسک پر عمل کرتے ہیں، اور کئی سارے ناظرین ماشاءاللہ عمل کرتے ہوں گے، لیکن بالخصوص چونکہ ہم ایک ٹاسک لے کر چل رہے ہیں تو نماز کو ہمیں بالخصوص فوکس کرنا چاہیے۔ آج اسی نیت کے ساتھ اس کو ہم نے فوکس کیا ہے، تو نماز کی عادت اپنائیں، نماز کو شامل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی، اور ہمیں قبر میں بھی اس کی راحت نصیب ہوگی۔ نماز کی عادت میں اگر آپ شامل ہیں تو اپنے بچوں کی تصاویر بنا کر ہمیں ضرور شیئر کیجئے، انشاءاللہ آپ کی ان تصاویر کو شامل کیا جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، ہمیں اپنی دعاؤں سے نوازتے رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، ہمیں اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔